اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا شامل شیخ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی سے تشریف لائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. جب ہر طرف بے بسی کا راج ہو تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے. جب یہی موت اپنے ملک کی بقا کی خاطر ہو تو ایسی موت میں سکون بھی دوبالا ہو جاتا ہے. سو تاریخ کی بالکنی سے ماضی کی گزرگاہوں پر نظر دوڑائیے تو اس سرزمین پاک کو سرسبز کرنے کی خاطر کتنی ہی جانیں ہیں جو جانیں آفری کے سپرد ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ جب چاندنی چوک تا پشاور درختوں سے لٹکتے علماء سے لے کر اور لاہور پہنچتی ریل گاڑیوں کے لاشوں بھرے ڈبوں اور سرخی مائل ہو چکے راوی تک ہمارے لہو کی ندیاں بہتی ہے تو یہ مٹی ہریالی کے نغمے پڑتی ہے. اور جب 1965 کے مارکے سے لے کر ٹائیگر ہلز کی بلند و بالا چوٹیوں تک ہم وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جان نچھاور کرتے ہیں تو چمن میں سلامتی و بقا رہتی ہے. کہ جی ہاں جناب والا، ان تمام محبین وطن کو اس ملک پاکستان کی مٹی سے محبت تھی. اس کی خاطر مر جانے کو سکون کا باعث بنا کیونکہ ان کا یہی نعرہ تھا کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. سکون جب ظلم میں بدل جائے تو اس درد کا اصل مطلب اس ملک کے بانی کے سوا کون سمجھ سکتا ہے جس کو اپنی موت کے وقت ایک خراب ایمبولینس بھجوائی گئی تھی. جی ہاں جناب والا، ہم نے اپنے قائد سے بے وفائی کر کے اس ملک میں محشر برپا کیا. یہی وجہ تھی کہ ہم آج تک اچھا قائد نہ ملنے کی 75 سالوں کی سزا بھگت رہے کہ کبھی قائد ملت کو بھرے جلسوں میں گولیوں کا نشانہ بنایا مگر ہم خاموش رہے. کبھی 21 سال قید میں گزارتی قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو جس کا سودا چند سکوں کے عوض کیا گیا، تبھی احمد فیض نے اس منازعے کے بارے میں فرمایا کہ اگر زندگی بے بسی والوں کے ہوتی تو ہم لوگ یہ فرماتے ہیں کہ دم گھٹ رہا ہے میرا پوشاک عمر میں، جی چاہتا ہے زیز کے بخیے ادھیڑ دوں، جی چاہتا ہے زیز کے بخیے ادھیڑ دوں. شکریہ. یہ تھے شامل شیخ صاحب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی سے.